موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، دربار آل محمد میں یہ 4 روزہ خصوصی سلسلہ مجالس جو ذکر سید الشہداء کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر اب اپنے اختتامی مرحلوں میں ہے، جیسا کہ میرے بھائی محسن نقوی نے اعلان کیا، اور ماشاءاللہ 4 دن سے مسلسل دن اور رات بغیر کسی وقفے کے آپ حضرات مسلسل سید الشہداء کا ماتم بھی کر رہے ہیں اور آل محمد کے فضائل بھی سن رہے ہیں۔ ذاکرین علماء کا ایک موج مارتا ہوا سمندر ہے، مولا کے مدح خانوں کا اور عزاداروں کا ایک ناختم ہونے والا سیلاب ہے کہ جو دربار آل محمد میں کائنات کی ساری سرحدوں کے اور کائنات یزیدیت کی سارے بندوں کو توڑ کر، بڑی توجہ، کائنات یزیدیت کے سارے بندوں کو توڑ کر، سارے حصاروں کو ملیا میٹ کر کے دربار آل محمد میں اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان اس امر کی دلیل ہے۔ ایک ہی شعر سے آغاز تقریر کر رہا ہوں اور یہی سے اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل بھی کر دوں گا اور آپ حضرات کے ذہن و دل و دماغ کی آمادگی بھی حاصل کروں گا۔ یہ حسینیت کا موجے مارتا ہوا سمندر بے ساختہ اعلان کر رہا ہے کہ فقیہ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا۔ توجہ توجہ توجہ، فقیہ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا، علی علی گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر۔ توجہ ہے نا ذرا محترم، فقیہ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر،
ہمیں کائنات میں علی بادشاہ کے علاوہ کوئی ایسا دربار دکھا دو کہ جس دربار کا بادشاہ 1400 برس پہلے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو. بڑی توجہ. ہمیں پوری کائنات میں علی شہنشاہ کے علاوہ کوئی ایسا دربار دکھا دو کہ 1400 برس پہلے جس دربار کا شہنشاہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو مگر اس کا دربار بھی اسی شان سے سجا ہوا ہو اور اس کے درباری بھی اس کے غیبت میں رہنے کے باوجود اتنے یقین سے علی کا نعرہ لگا رہے ہوں جیسے علی یہی کہیں کسی مومن کے پہلو میں بیٹھا ہوا آواز دے رہا ہے غم نہ کر ہم موجود ہیں. توجہ ہے نا بس. سلامت رکھے. اس جملے پر آغاز گفتگو کروں گا جہاں میں نے رات بات چھوڑی تھی کہ آداب مجلس یہی ہے کہ گفتگو جہاں بڑی توجہ گفتگو جہاں ختم کی جائے اگلے دن گفتگو وہیں سے آغاز کی جائے. بڑی توجہ بڑی توجہ. میں نے کل کی گفتگو کا آغاز اسے جیو سلامت رہے. میں نے کل کی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ غلط کہتا ہے مورخ, جھوٹ بولتا ہے مصنف, بکواس کرتا ہے محدث. یہ بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر دیے جانے والے فتوے اور ان کے مفتی سب ہر دور میں بکتے رہے ہیں, اس لیے کہ ہر دور بنی امیہ کا دور رہا, ہر دور دشمنان علی کا دور رہا, ہر دور دشمنان آل محمد کا دور رہا, ہر دور محمد و اہل بیت محمد کے مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے والے بد نسلوں کا دور رہا. یا علی یا علی. ہر دور. نہیں ایسے نہیں جیسے ملنگ نے نعرہ لگایا ہے اسی طاقت سے. سلامت اور تمہیں سلامت رکھے. ہر دور دشمنان آل محمد کے بد نسل قبیلوں کا دور رہا ہے. دربار ان کے رہے, تخت ان کے رہے, تاج ان کے رہے, سلطنت ان کی رہی, حکومت ان کی رہی, راوی ان کے رہے, روایت ان کی رہی, حدیث ان کی رہی, محدث ان کے رہے, مولوی ان کے رہے, مفتی ان کے رہے, خطیب ان کے رہے, منبر ان کے رہے, قلم ان کے رہے, کرتاس ان کے رہے, جمعے ان کے رہے, جمعراتیں ان کی رہی, بادشاہ ان کے رہے, وزیر ان کے رہے, مشیر ان کے رہے, مولوی ان کے رہے, امام ان کے رہے, اور ان ساری طاقتوں نے مل کر ایک ہی ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن 70,000 منبروں سے 70 برس تک علی پر صف و شتم کرنے والے بنی امیہ کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے. آل علی کو تیغ تیغ کرنے والے بنی عباس کے ظالم بادشاہ ختم ہو گئے. معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا, مروان مر گیا, شام کا تخت الٹ گیا, تاج لوٹ گیا, مفتی ختم ہو گئے, بادشاہتیں ختم ہو گئی, حکومتیں ختم ہو گئی, خطیب مر گئے, منبر ٹوٹ گئے, مگر میرا علی کل بھی علی تھا. یا علی یا علی.
سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو تاج ٹوٹ گئے, تاج پلٹ گئے. معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا. یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا. پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے ہیں یا نہیں, سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا اسی دنیا میں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا. غور کر رہے ہیں جملے پر؟ بہت کم وقت میں اہم بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا, لیکن یزید معاویہ کا بیٹا کربلا کا بنانے والا, کربلا میں علی کو تیغ کرنے والا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. ہم بزدلوں کی اولادیں نہیں ہیں کہ مقتولوں کا ماتم کریں اور قاتل کے شجرے چھپائیں. توجہ ہے نا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. میں اس جملے کے پورے پس منظر کو آپ کے سامنے ایک ہی جملے میں لانا چاہتا ہوں. ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے. ہم اگر مقتول کا ماتم کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں, اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں, اس کا حسب نسب بھی بتاتے ہیں. بہت توجہ, ایک ہی جملہ کہوں گا, ایک جملہ اور پورے 4 روزہ مجالس کا میرے نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے ماحصل جملہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم 21 رمضان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا, صرف یہی نہیں کہتے, بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے علی کو 18 رمضان کو نماز فجر کے وقت حالت سجدہ میں عبد الرحمن نے, جو ملجم کا بیٹا تھا, جملہ سنے, میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دوستو, ایک میری 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوگا, جو بات انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ اسی تیور سے بیٹھے رہے تو دوستو ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی کا قاتل کون تھا. ہم بتاتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن تھا, ملجم کا بیٹا تھا. قدامہ نامی فاحشہ عورت نے اسے نکاح کا لالچ دیا تھا. قدامہ کو معاویہ نے مقرر کیا تھا. یہ علی کے سر کی قیمت کے لیے قدامہ کے بہکانے میں معاویہ کے کہنے پر عبد الرحمن نے ابن ملجم نے علی کو راستے سے ہٹایا اور ضربت لگائی. دیکھا کہ ہم نے شجرہ کہاں تک بتایا. عبد الرحمن نام تھا, علی کے قاتل کا, ملجم کا بیٹا تھا, قدامہ کا چاہنے والا تھا, معاویہ کا خرید کردہ غلام تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا, ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا, حرب بنی امیہ کا سردار تھا. پورا قبیلہ بتا دیا نا, اس لیے کہ ہمارا ماضی قاتلوں سے شرمندہ نہیں ہے. اگر تم بھی روک رہا ہوں جائے. یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے ایک جملہ اگر مولا نے منظور کر لیا تو انشاءاللہ دربار آل محمد کے در و دیوار سے علی علی کا تاریخی نعرے گونجیں گے. یہ جملہ میں مکمل اگر کر گیا اور آپ کے ذہنوں تک یہ بات مجھے طاقت دے دی مولا نے پہنچانے کی, ہم گڑے مردے اکھاڑنے کے عادی نہیں ہیں. ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں. ہم علی کا یوم شہادت
1400 बरस से मना रहे हैं। ये 10-12 बरस से हमने अपने मुर्दे कब्रों से उखाड़ कर उनके यौम मनाने शुरू नहीं किए। ये और तुम्हें सलामत रखे, ये 10-12 बरस से 10-12 बरस से हमने अपने मुर्दे कब्रों से उखाड़ कर उनके यौम मनाना शुरू नहीं किए। ये 10-12 बरस की बात नहीं है। हम 1400 बरस से अपने इमाम का जिक्र भी कर रहे हैं, उनके कातिलों के नाम भी बता रहे हैं। तुमने 10-12 बरस के बाद हमारी जिद में, अली की जिद में तहकीक किए बगैर ऐलान तो कर दिया। बड़ी तवज्जो, ऐलान तो कर दिया। हम अगर अली का यौम, बहुत तवज्जो दोस्तों, हम अगर अली का यौम शहादत मनाए तो तुम भी जिद में आकर कह देते हो कि अली ही की शहादत नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन पहले इसी तारीख में किसी बीबी का इंतकाल भी हुआ था, इसलिए उस बीबी का यौम वफात भी 1400 बरस के बाद याद आया। ए उम्मत मुस्लिमा के नालायक बेटो, माँ का यौम वफात 1400 बरस के बाद याद आ रहा है। ठहरो, अभी जुमला मुझे कहना है। क्या ये सब नारे हैं आपकी तरफ से, आपके जज्बे ईमानी के। मुझे नारा उस वक्त लेना है जब जिस रात से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। ये 1400 बरस के बाद नालायक बेटों को माँ का यौम वफात याद आया। चलो वो भी याद आया तो इसलिए याद आया, तवज्जो, इसलिए याद आया कि अली का यौम वफात ठंडा पड़ जाए, अली का यौम शहादत मांद पड़ जाए। 17 रमजान मुकर्रर कर दी, फला तारीख मुकर्रर कर दी। इस दिन बीबी का इंतकाल हुआ था, एक बीबी का इंतकाल हुआ था, हमें कोई एतराज नहीं। चलो 1400 बरस के बाद ही सही, ख्याल तो आया जरूर मनाओ, लेकिन आखिर इतनी बड़ी माँ का यौम वफात है, एतमाद के साथ मनाओ ना। ये क्यों कहते हो कि हमारी माँ मर गई, उम्मुल मोमिनीन मर गई? अगर वाकई माँ के बेटे हो तो फिर ये भी तो बताओ, ये माँ कैसे मरी, किसने मारा, कहां से सलामत रहो। सिर्फ ये क्यों कह रहे हो कि मां मर गई? ये भी बताओ कैसे मरी, किसने? अब सुनना है तुम्हें। जब नतीजा दे दूं फिर नारा लगाना। ये भी बताओ मां किस तरह मरी। आखिर माँ भी नहीं थी, VIP माँ है जिसका यौम मना रहे हो, तो ये भी तो बताओ माँ किस तरह मरी, किसने मारा, किसने डिनर पे बुलाया था, किसने दावत दी थी, किसने कालीन बिछाया था, किसने चूने के गड़े में फेंका था। ये माँ के मरने का मातम कर रहे हो, कातिल का नाम क्यों छुपा रहे हो? मामू जान के चेहरे से नकाब क्यों नहीं छेड़ते? तारीख कहता हाँ मुख्तार जियो सलामत रहो, मौला आबाद रखे। इसी मयार पर गुफ्तगू चाहिए थी। अलविदा होते हुए तो नाम क्यों नहीं बताते? मामू जान के चेहरे पर नकाब क्यों डाले हुए हो? जभी तो मैं कहता था, मैं कल कह रहा था कि इस दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। तवज्जो, मैंने कहा था ना, मामू जान के चेहरे से नकाब क्यों नहीं उठाते? कातिल का नाम बताओ। अच्छा अगर मामू जान नहीं थे तो कौन था बताओ?
موت کیسے واقع ہوئی بتاؤ، کس نے مارا بتاؤ. ہم تو قاتلوں کے شجرے تک بتانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں رشتہ داری کی بنیاد پر قاتلوں کے نام پردے میں نہیں چھپائے جاتے. اگر رسول کا حقیقی چچا بھی رسول کا دشمن ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے تبت یدا بھی لہب. قرآن رسول کے حقیقی چچا کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. قرآن رسول کے حقیقی چچا کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. تم لیے دیے رشتہ داروں کو چھپائے پھر رہے ہو. اللہ اللہ، تم لیے دیے رشتہ داروں کو چھپائے پھر رہے ہو. قاتلوں کو تم چھپاؤ، کافر ہم. میرے بھائی نے کہا علی کے فضائل بتاؤں. علی کے فضائل کسے نہیں پتا؟ میرے بھائی نے کہا علی کے فضائل بتاؤں. علی کے فضائل کسے نہیں پتا؟ قرآن مجید کے الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں اگر اوراق پر بکھر جائیں تو علی کے فضائل بنتے ہیں، اور یہ قرآن سمٹ کر اگر نقطے میں آ جائے تو علی بنتا ہے. ایک جملہ سنو گے؟ جی علی کے فضائل کے لیے بات کی ہے میرے بھائی نے، تو ایک جملہ کہہ دوں. آمادہ ہو؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، بے عیب سبحان کی قسم، خدا آدم کا خالق ہے، آدم نہیں. دوستو گھبرانا نہیں، تمہیں علی کا واسطہ ایک عجیب نتیجہ دوں گا علی کے فضائل پر. خدا جس بات پر میرا بھائی سبحان اللہ کہہ دینا تو دیانتداری سے کہتا ہے، چونکہ خود بھی علی کے فضائل میں آسمانوں تک مجمع کو لے جانے والا بھائی ہے، اس لیے مجھے اعتماد ہوتا ہے. یہ جملے پر آپ توجہ کر لیں. خدا آدم کا خالق ہے، آدم نہیں. خدا کی قسم، خدا نوح کا خالق ہے، نوح نہیں. خدا شیش کا خالق ہے، شیش نہیں. نہ نام میں نہ صفات میں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. خدا یحییٰ کا خالق ہے، یحییٰ علیہ السلام نہیں. خدا ابراہیم جیسے خلیل کا خالق ہے، ابراہیم نہیں. میں وہ جملہ انشاءاللہ کہوں گا جو آج سے پہلے سرزمین پاکستان پر نہیں کہا گیا. اس دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. خدا خالق ابراہیم ہے مگر خدا ابراہیم نہیں. خدا اسماعیل کا خالق ہے مگر اسماعیل نہیں. خدا عبد مناف کا خالق ہے، عبد مناف نہیں. میں یہاں تک آتا ہوں، دیانتداری اور عدالت کے ساتھ آ رہا ہوں. علی کے فضائل میں ایک ہی لفظ کہنا ہے بس. خدا عبد مناف کا خالق ہے، عبد مناف نہیں. خدا
हाशिम का खालिक है। हुजूर के जद, अली के जद, नबी के जद जनाब हाशिम। अरब के फाका जदों में जब कहत पड़ता था तो जनाब हाशिम ऊंट के ऊंट कटवाकर उसमें रोटियां डलवाकर शोरबा और रोटी अरब के फकीरों में तकसीम किया करते थे ताकि उनके फाके टूटे। इसलिए हशम से हाशिम हो गए। फकीरों को टुकड़े तकसीम करने वाला या अली का दादा है या नबी का दादा है, किसी सहाबी का दादा नहीं है। तारीफ में सुनो, मौला आपको सलाम भैया। मौला करे कि जिसलिए मैं ये इतनी देर से आपको जहमत दे रहा हूं, जिसे एक लफ्ज के लिए वो लफ्ज मौला की बारगाह में कबूल हो जाए तो खुद ब खुद जामे कौसर की तरह आपके शीशे दिल में उतर जाएगा। मुझे मेरा ईमान है खुदा जनाबे हाशिम का खालिक है, मगर खुद हाशिम नहीं, खुदा अब्दुल मुत्तलिब का खालिक है। अगर आज से पहले किसी ने यह लफ्ज कहा है तो मैं कहने जा रहा हूं, बुजुर्गों की बात तो नहीं करता, उन्होंने सुना होगा। नई जनरेशन को मैं चैलेंज करके ये बात कह रहा हूं कि आज इस अलविदाई 50 साला मजलिस से ये तोहफा लेकर जाओ, झोलियां भर के जाओ कि दरे नजफ से भीख में अपने फकीर को अली अता क्या करता है। हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई मजाल नहीं। खुदा पूरे मजमे की तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस पिन ड्रॉप साइलेंस, इसलिए कि जब मजमे पर ऐसा सुकूत तारी हो कि अगर पिन भी गिरे तो आवाज आए तो समझो कि अली के फदाइल की मेराज है। सुनो, खुदा अब्दुल मुत्तलिब का खालिक है। किसी भी रुख से खुदा अब्दुल मुत्तलिब नहीं। तवज्जो है, इसी तरह की तवज्जो चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा अबू तालिब का खालिक है, अबू तालिब नहीं। सब यहां तक मुतमईन होंगे, लेकिन आगे इंतहाई चौंका देने वाली बात और जुरत ईमानी, जुरत रिंदाना के साथ बात कह रहा हूं, लेकिन पूरे चैलेंज के साथ। खुदा अबू तालिब का खुदा है, खालिक है, लेकिन अबू तालिब नहीं। खुदा अब्दुल्लाह का खालिक है, लेकिन खुदा अब्दुल्लाह नहीं। अल्लाह है, अब्दुल्लाह नहीं। अल्लाह है, अब्दुल्लाह नहीं। अल्लाह मोहम्मद का खालिक है, लेकिन मोहम्मद नहीं। साहिब तफसीर जलालुद्दीन सयूती उठा कर देखो, यह हवाला आखिर में देना था मुझे। खुदा मोहम्मद का भी खालिक है, लेकिन मोहम्मद नहीं। खुदा फातिमा का खालिक है, लेकिन फातिमा नहीं। खुदा हसन का खालिक है, लेकिन खुद हसन नहीं। खुदा हुसैन तख्लीक करता है, जो उसकी तख्लीक की मेराज है, मगर खुदा हुसैन नहीं। बहुत तवज्जो, इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती ना। मोहम्मद का खालिक है, मोहम्मद नहीं, महमूद है। फातिमा नहीं, फातिर समावात वल अर्ज़ है।
حسن نہیں محسن ہے، حسین نہیں قدیم الاحسان ہے. ساری تاریخ آدم و عالم میں ایک ہی نام ہے علی کا کہ خدا خود بھی علی ہے، علی بھی علی ہے. جو ہے ناظر محترم یا علی یا علی. ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اٹھ کے جو ہے نا مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. اللہ خود بھی علی ہے، علی بھی علی ہے. ہماری شرافت یہ ہے نا کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے. ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ہماری شرافت ایمانی یہ ہے نا کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے، اور خدا کی قسم، خدا کی قسم علی خدا نہیں. خدا کی قسم علی خدا نہیں. مصطفیٰ کی قسم علی خدا نہیں. قرآن کی قسم علی خدا نہیں. آؤ فیصلہ کریں دربار آل محمد میں. جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر، اور جو خدا کو علی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اور جو ہے نا پوری طاقت سے جیو بیٹا جیو. دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے. اور سنو خدا کی قسم علی، ہاں میں پھر دوہرا رہا ہوں میرے بزرگ کہہ رہے ہیں جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر، جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر، اور جو خدا کو علی نہ مانے. جو خدا کے بھی اتنے دشمن ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. علی کی دشمنی میں جو خدا کے اتنے ویری ہوں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت میں علی العظیم کہنا پڑے تو علی نکال کر اللہ کو صرف عظیم کہیں. توجہ توجہ توجہ. پہچان لو. اگر کہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھو کسی بھی قاری کو اور یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے بغیر نام دیکھے بغیر شکل دیکھے، تو جب وہ آیت کی تلاوت کر کے آخر میں کہے صدق اللہ العظیم تو پہچان لو جس نے علی کو اللہ سے علیحدہ کیا وہ کون ہے. اور جو قاری یہ کہے صدق اللہ العلی العظیم، سمجھ لو حسب کا بھی صحیح ہے نسب کا بھی صحیح. اور اتنا جملہ اور سنتے چلو، چلتے گفتگو کو اختتامی مرحلے میں لاتے ہوئے یاد رکھو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں نہروان کے بچے کھچے 9 مجہول النسب لوگوں کی اولادیں. جنگ نہروان کے نہرو زدگان اور نہروان کے نہرو زادے
जंग नहरवान से अली की तेग से 9 बचे थे ना, ये जो 9 बचे थे उनकी हैं ये औलादें जो काफिर काफिर के नारे लगा रहे हैं। बहुत तवज्जो इस जुमले पर। और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम सहाबा इकराम को नहीं मानते। गलत। हम 1000 मर्तबा कह चुके हैं, हमारी जाने कुर्बान रसूल के मुखलिस सहाबा पर। एक जुमला कह रहा हूं दोस्तों, हमारी जाने कुर्बान रसूल के वफादार सहाबा पर, हमारी जाने कुर्बान रसूल के इताअत गुजार सहाबा पर, हमारी जाने निसार रसूल की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करने वाले सहाबा पर। और अगर हमें पस मंजर में आयत पढ़ रहा हूं भाई, मजबूरी है। और अगर हर एक बज़्म रिसालत में बैठने वाला सहाबी इतना ही बाअदब था और किसी की आवाज रसूल की आवाज से बुलंद नहीं होती थी, तो मुझे बताओ सूरह हजरात की इस आयत को कहां लेकर जाओगे? ये आयत खुदा को क्यों नाजिल करनी पड़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए साहिबान ईमान, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करना। ये नबी का दरबार है, जुम्मा बाजार नहीं है। बिस्मिल्लाह मेरी जान, सारा खुलूस है तेरा मेरी जान। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये हमारी गुफ्तगू न मसलहत पर मबनी है न मुनाफिकत पर, इसलिए कि निफाक अली वालों की मजलिस में आ नहीं सकता, इसलिए कि निफाक वो बीमारी है जो सिर्फ अली के नाम से उभर कर चेहरे पे आती है। अब जुमला ज़हन में रहे, निफाक वो बीमारी है जो होती है दिल में। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। इनके दिलों में बीमारी है, इनकी जबान पे कलमा जारी है, इनके दिलों में बीमारी है। हमें पता है इनमें कौन दरबारी है कौन सरकारी है, ये इनकी अय्यारी है, मक्कारी है। हम जानते हैं मेरे अभी, हम बहुत दूर की गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त। दिल में मरज है, मरज है निफाक का। निफाक ऐसा मरज है जो दिल में होता है, बाहर किसी तरह भी नहीं आता। जो मैं कल कह रहा था, न कलमा पढ़ने से आता है, न काबे के साए में रहने से आता है, न तवाफ़े काबा करने से आता है, न कलमा पढ़ने से आता है, न कुरान की तिलावत करने से आता है। ये ऐसा मरज है जो चेहरे पर आता ही नहीं है। इसके लिए तो पैगंबर इस्लाम ने कयामत तक एक मयार मुकर्रर कर दिया। कल जो मैंने मुसलसल सही बुखारी की हदीसें पढ़ी थी, वहां ये हदीस रह गई थी जिसे आज मुकम्मल कर रहा हूं। या अली अंत वली व वसी व वजीरी व आखी फिर दुनिया वल आखिरा। या अली मेरा वली तू, मेरा वसी तू, मेरा आखी तू, मेरा अलम का वारिस तू, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। या अली, सही बुखारी, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। या अली, सही बुखारी, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। तू मेरा हारून है। या अली तू मेरा हारून है। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी। 70 हदीसें पैगंबर की ऐसी हैं जो शुरू ही अली से नहीं होती, या अली से होती है। अरे पैगंबर ने 70 मर्तबा या अली कहा, तुझे एक मर्तबा या अली कहते हुए मौत आती है। और सुनो,
تو یہ جملہ بھی سنتے جاؤ جو رہ گیا تھا کل. یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی. اور آخر میں پیغمبر نے حدیث نہیں بیان فرمائی، ترازو لگایا ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا. یا علی، نہ لا الہ الا اللہ سے سمجھ میں آئے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، نہ محمد رسول اللہ سے سمجھ میں آئے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. یہاں تو صدر و وزیر اعظم آپس میں نہیں سمجھ سکتے کہ ان میں مومن کون ہے منافق کون. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. آپ غور ہی نہیں کر رہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جملہ سن لے دوستو. کسی پیمانے سے بھی پہچانا ہی نہیں جا سکتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. دیواروں سے لگے ہوئے، دور دور تک کھڑے ہوئے میرے نوجوان دوستوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں، مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. میری مختار فورس کے نوجوانوں، میری القائم آرگنائزیشن کے نوجوانوں، ہماری حسینی اسکاؤٹس کے کراچی سے آئے ہوئے نوجوانوں، ہمارے یہاں کے رضاکاروں، میرے بھائی محسن نقوی کے قوت بازو، میرے بھائی ظفر کو مولا سلامت رکھے، ان کے بھائیوں کو مولا سلامت رکھے، ان کے والد ماجد کا سایہ سلامت رہے. میں محسوس کر رہا ہوں منظوری کا وقت ہے، اس لیے دعا کر کے حدیث نہیں میزان دے رہا ہوں. پیغمبر نے میزان نصب کی. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. دیکھو دیکھو، سلامت رہو. ایک مولا تمہیں سلامت رکھے. جیو جیو میں دے رہا ہوں وقت. آیا چلو بیٹا، چلو چلیں. مولا سلامت رکھے. جب اس معراج پر ہو تو یہ سننے کے بعد اب کہہ رہا ہوں کہ ہم مصلحت سے کام نہیں لیتے. نفاق کی بیماری دل میں ہوتی ہے، چہرے پر علی کہنے سے ظاہر ہوتی ہے. جس کا یا علی کے نام سے دم گھٹنے لگے، چہرہ بگڑنے لگے، دم گھٹنے لگے، چہرہ بگڑنے لگے، اس کا شناختی کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہیں سلامت. اور یا علی کہنے سے جس کا چہرہ ایمان کی طرح کھل جائے، اس کا شناختی کارڈ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جملہ سنو، جملہ سنو. تمام صحابہ کرام کے متعلق اس پروپیگنڈے کو، آخری 5-10 منٹ کی زحمت، اس پروپیگنڈے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے کہ ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، وفادار صحابہ پر، اطاعت گزار صحابہ پر، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، رسول کی آواز سے اپنی بیٹا متوجہ، رسول کی آواز سے منظور بھائی آ رہے. تو پھر کیا کریں اس کو؟ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری طرف سے اگر اس پاکستان میں، میں نے کل کہا تھا، اگر اس پاکستان میں مجھے آزاداری کرنے کا اور حسین کے ماتم کرنے کی آزادی نہیں ہے تو میری طرف سے یہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے، میں پرواہ نہیں کروں. خبر سننے کے بعد عید کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا.
خون میں نہلایا تھا، ہمیں جھرکل میں خون میں نہلایا تھا، گھر ہمارے لوٹے تھے، ہمارے ٹوٹے دروازے پھر جڑ جائیں گے۔ نواز شریف تیری ٹوٹی اسمبلی اب نہیں ٹوٹی، اب نہیں ٹوٹی، میرا تاریخ ہے۔ اسی کاغذ کی کشتی پر طوفانی موجوں میں ڈولتی ہوئی بدماش ناؤ کی اسمبلی پر تم ہمارے خلاف بل لا رہے تھے نا؟ بل کے ناخن لے لو کہ اب قیامت تک آنے والی پاکستان میں اسمبلی آج کے بعد عرفان عابدی کا یہ جملہ یاد رکھے کہ اگر کسی نے بھولے سے بھی یہ ارادہ کیا کہ شیعان علی کے خلاف کوئی بل اسمبلی میں لے کر آؤ گے، نہ اسمبل رہے گا نہ اسمبلی رہے گا، کسی بھی جگہ پر لے کر ایک جملے پر توجہ کر لو، گفتگو چھوڑ دوں گا۔ اصل یزید کا خاتمہ آج ہوا۔ پوچھو، سیاسی گفتگو نہیں ہے، حرام سمجھتے ہیں ہم ممبر پہ سیاسی گفتگو کر رہا، ہم اپنے موضوع سے مسلسل ہیں، یہ ہماری مذہبی گفتگو ہے۔ اصل یزید کا خاتمہ آج ہوا، اس لیے کہ یزید کا خاتمہ یہ نہیں ہے کہ یزید جل بھن کے مر جائے، یزید کا خاتمہ یہ ہے کہ یزیدیت مٹ جائے، حسینیت باقی رہے۔ تاج اڑ جائیں گے، ابھی تو ہم کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، نوجوان دوست جانتے ہیں اسمبلی کے معنی ہے چند لوگوں کا کسی خاص جگہ پر ایک خاص نظریے پر مل کر بیٹھنا، اسمبلی۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ بھائی محسن نقوی میں اس سے چھیڑتا نہیں ہے دقیق موضوع، لیکن یہ میرے دوستوں کو تک میسج ضرور جانا چاہیے۔ What is the actual meanings of assembly؟ اسمبل جمع ہونا، اسمبلی خاص لوگوں کا خاص مقصد کے تحت، خاص مینیفیسٹو کے تحت، خاص نظریے اور ضابطے کے تحت کسی ایک جگہ بیٹھ کر اس مسئلے پر بحث کرنے کا نام ہے اسمبلی، نام ہے اسمبلی۔ جیسی نیت اور جو ہے نا، تمہاری اسمبلی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ٹوٹ گئی، ہماری اسمبلی 4 دن سے چل رہی ہے، ابھی تک جاری ہے۔ خاص مقصد اس لیے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔
مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو شام کا رہنے والا شامی نہیں، کوفے کا رہنے والا کوفی نہیں ہوتا، جو بدلتا رہے وہ کوفی، جو بدلتا رہے، جو بدلتا رہے وہ کوفی، جو نظریہ بدلے وہ شامی، جو اصول بدلے وہ شامی، جو پلیٹ فارم بدلے وہ شامی، جو پیمانہ بدلے وہ شامی، جو میخانہ بدلے وہ شامی، جو ساقی بدلے وہ شامی، جو ساقی بدلے وہ شامی، جو رہبر بدلے وہ شامی، جو قافلہ چھوڑے وہ شامی، جو پرچم بدلے وہ شامی. ضروری نہیں ہے کہ وہ شام ہی میں ہو، وہ چاہے شام میں ہو، اگر بدلتا رہے گا تو بھی شامی ہے، چاہے اسلام میں ہو تو بھی شامی ہے، چاہے اسلام آباد میں ہو تو بھی شامی ہے، چاہے گوال منڈی میں ہو تو بھی شامی ہے. جو ہے نا جو بدلتے نہیں، کیا نہیں بدلے گا. اور سنو، آخری شعر پر تقریر ختم کر رہا ہوں. میسج، اے ونڈرفل میسج. میں نے تقریر کے آغاز پر کہا تھا جو اصل میں یزید ہوتا ہے وہ صرف وہی نہیں جلتا، یہاں بھی جلتا ہے. تو جو اس سلسلے کا یزید تھا نا، اسے بھی لوگوں نے جلتے ہوئے دیکھا. اصل یزیدیت تو آج ختم ہوئی ہے، باقیات تو آج ختم ہوئی ہے. جو اس سلسلے کا یزید تھا نا، اسے بھی لوگوں نے چلتے ہوئے دیکھا. اور جو رسول اللہ، تو توجہ کر لینا، میں کہہ جاؤں گا جملہ، بعد میں مجھے کوئی گولی مار دے، جملہ کہہ جاؤں گا میں. جو اس سلسلے کا یزید تھا نا محسن نقوی، اسے بھی لوگوں نے چلتے ہوئے دیکھا. اور جو رسول اللہ کے بعد طریقہ حکومت کے سلسلے کا پہلا یزید، آخری یزید تھا نا، اسے بھی اسی دنیا میں شکار کے موقع پر چاروں طرف لوگوں نے اس کے چاروں طرف آگ کی دیوار دیکھی. یعنی قدرت نے قانون بنا دیا ہے، جو یزید ہوگا نا وہ یہاں بھی جلے گا، وہاں بھی. ہاں نہیں، ابھی ایک جملہ سن لو. بہت چکے میرے باجی بولے، طرح مجلس تو اس منزل پر ہے نا کہ میں ساری رات گفتگو کرتا رہوں. آپ کے جذبوں اور ہموں کا سمندر تو خود آپ کے بھی بس میں نہیں نا، میرے بس میں کہاں ہوگا. مگر یاد رکھو، یہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اور آپ بدلتے رہتے ہیں، تخت آتے جاتے رہتے ہیں، سلطنتیں ٹوٹتی رہتی ہیں. لیکن ایک پیغام سنو، اور جسے اتفاق ہو اس پیغام سے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاریخی نعرہ لگائے گا. لیکن پہلے پیغام سن لے. بھائی جعفر علی میر اور محسن نقوی نے یہ شعر سنا ہے. حیدرآباد دکن کے ایک شاعر نے تاریخی شعر کہا، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. سنو، اگر یہ بن کر زندہ رہنا ہے تو علی کے فضائل سنو، اور اگر یہ بن کر نہیں زندہ رہنا تو مت علی کے فضائل سنو. یہ معیار مقرر کر کے مجلس چھوڑ رہا ہوں، اور اسی معیار پر مجلس آخر تک انشاءاللہ قائم رہے گی. ہمارے شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی تک، ہمارے ماتمی سنگتوں کی ماتم تک دل کھول کے روئیں گے اور ماتم کریں گے، 4 دن کا پرسہ دیں گے. لیکن میں مسائل نہیں پڑھا، یہ جملہ سن لو. کیا ہے علی والوں کی زندگی تمہیں پیغام دے گیا ہے. علی والا کیا، ہندوستان کے شاعر نے کہا، فراز دار سے، فراز بلندی، دار پھانسی. آپ کو شعر سمجھانے کی ضرورت محسن نقوی کی توہین ہے. اب آپ کو شعر نہیں سمجھاؤں گا، میں غلطی پر تھا. ہاں، جس نے محسن نقوی جیسے عظیم شاعر کو جنم دیا ہو، جس دھرتی نے، اس کو شعر سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور لیکن اگر خالی گیا تو مجھے شک ہوگا کہ محسن کی 5 کتابیں چوری کی ہیں. ہاں جو آ گئی ہیں،
ہاں 3 وہ بھی 8 ہیں، توجہ ہے نا، انشاءاللہ 12 ہوں گی 14 ہوں گی انشاءاللہ. لیکن اگر شیر خالی گیا تو میں یہی سمجھوں گا. اب سوچ لیں، ڈیرہ غازی خان کی عزت ہے زد پر، ڈیرہ غازی خان کے ادب کی عزت زد پر ہے. جملہ سن لیں، سمجھنا آپ کو ہے. 4 دن کی گفتگو ایک طرف اور علی والے کا پیغام تمہارے لیے علی والوں ایک طرف. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. بیان پھانسی کے پھندے کے مجرم سے پوچھا جاتا ہے نا، بول تیرا ڈیتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی مانا جاتا ہے وہ بیان جو مجرم پھانسی کے پھندے پر دے. میثم تمار نے کیا بیان دیا، پورا مجمع کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا، تب میں سمجھوں گا کہ میثم کی طرح زندہ رہنے کا عہد کر رہے ہو. فراز دار سے